بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اپنی سجائی بیٹھا آس مدنی دلائی بیٹھا، کلی اپنی سجائی بیٹھا آس مدنی دلائی بیٹھا۔ میرے ویڑے حضور آونا ہے، میرے ویڑے حضور آونا ہے، میں تائیوں گھر نوں سجائی بیٹھا، کلی اپنی سجائی بیٹھا آس مدنی دلائی بیٹھا۔
المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم سب سے پہلے درود پاک اس آقا کی بارگاہ اقدس میں کرمہ عمیم فضلہ جسیم ذکرہ نبیۃ دولتہ سرمدیۃ صفاتہ سنیۃ سجایاہ مردیۃ لونہ منیح وجہہ صبیح لسانہ فصیح برہانہ صحیح علمہ وسیع قدرہ رفیع قلبہ سلیم شانہ عظیم آیاتہ باہرۃ معجزاتہ متواترۃ خصائلہ محمودۃ شفاعتہ مقبولۃ حجتہ ساطعۃ حکمتہ بالغۃ نسبہ ابراہیمی حسبہ اسماعیلی اصلہ ادبی فهو نبی الطافہ کریمۃ افعالہ جمیلۃ اخلاقہ حمیدۃ اوصافہ جلیلۃ دینہ خیر الادیان ذہنہ عمدۃ الاذہان جبرائیل و میکائیل وزیراہ ابو بکر و عمر صاحباہ آواز بلند سرکار کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب. عاشقان مصطفیٰ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پیارے آقا علیہ السلام کی شان میں آپ فرماتی ہیں وَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرَ أَوْصَافَ خَدِّهِ لَمَا بَدَلُوا فِي صَوْمِ يُوسُفَ نَقْدِي لَوَامِ زُلَيْخَا لَوْ رَأَيْنَ حُسْنَهُ لَأَشْرَفْنَا بِقَتِّ الْقُلُوبِ عَلَى الْيَدِي لَوَائِمُ زُلَيْخَا لَوْ رَأَيْنَ جَبِينَهُ لَآثَرْنَ قَتَّ الْقُلُوبِ عَلَى الْيَدِي. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں وَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرَ أَوْصَافَ خَدِّهِ اگر مصر والے میرے محبوب کے رخسار کے بارے میں سن لیتے لما بدلوا فی صوم یوسف نقدی تو یوسف علیہ السلام کو خریدنے میں کبھی اپنی نقدی نہ لٹاتے. اگر مصر والے میرے محبوب کے رخسار کے بارے میں سن لیتے لما بدلوا فی صوم یوسف نقدی تو یوسف علیہ السلام کے لیے کبھی اپنی نقدی نہ لٹاتے. لوامی زلیخا لو رأینا جبینہو لوامی زلیخا لو رأینا حسنہو حضرت زلیخا کو ملامت کرنے والیاں اگر میرے محبوب کا حسن دیکھ لیتی لوامی زلیخا لو رأینا حسنہو حضرت زلیخا کو ملامت کرنے والیاں اگر میرے محبوب کا حسن دیکھ لیتی لأشرفنا بقتل القلوب علی اليدی تو پھر وہ انگلیاں نہ کاٹتی بلکہ اپنے دلوں کو وَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرَ أَوْصَافَ خَدِّهِ لَمَا بَدَلُوا فِي صَوْمِ يُوسُفَ نَقْدِي اگر مصر والے میرے محبوب کے رخسار کے بارے میں سن لیتے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے میں کبھی اپنی نقدی نہ لٹاتے. لوامی زلیخا لو رأینا حسنہو حضرت زلیخا کی سہیلیاں اگر میرے محبوب کا حسن دیکھ لیتی لوامی زلیخا لو رأینا حسنہو حضرت زلیخا کو ملامت کرنے والیاں اگر میرے محبوب کا حسن دیکھ لیتی لأشرفنا بقتل القلوب علی اليدی تو پھر اپنی انگلیاں نہ کاٹتی بلکہ اپنے دلوں کو کاٹتے. لوائم زلیخا لو رأینا جبینہو حضرت زلیخا کو ملامت کرنے والیاں اگر میرے محبوب کی پیشانی کو دیکھ لیتی لآثرنا قتل القلوب علی اليدی تو پھر وہ اپنی انگلیاں نہ کاٹتی بلکہ اپنے دلوں کو کاٹتی. انگلیاں نہ کاٹتی بلکہ اپنے دلوں کو کاٹ دیتی. پھر وہ اپنی انگلیاں نہ کاٹتی بلکہ اپنے دلوں کو کاٹ دیتی. تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنہوں بیگ کے چند شرماوے بجلی ڈرتی چمک نہ مارے جو متھے تیوڑی پاوے جو جاوے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے جو رکھے ہاتھ وچ کھلا رل جاوے جو کھولے بل زلفاندہ راہی راہ بھول جاوے توبہ ایڈا حسن نبیدہ جدی چھال نہ چلی جانے
हुजूर को काम फरमाए तो सुन्नत है। हम मस्जिद में भी जूता उतार के आते हैं, हुजूर अर्श में भी जोड़े पहन के जाते हैं। हम सो जाए वुजू टूट जाता है, मुस्तफा आराम फरमाए वुजू कायम रहता है। हम सो जाए तो ख्वाब है, हुजूर आराम फरमाए रब से सवालो जवाब है। हम भूखे तो वबा है, मुस्तफा लौबे दहन जुदा करे तो शिफा है। हम किसी से मिले तो मुलाकात बनती है, हुजूर रब से मिले मेराज की रात बनती है। हमारे कदम है फर्श पर, और हमारा इल्म, हमारा ख्याल, हमारा तसव्वुर अर्श तक जा सकता है। हमें पता है 7 आसमान है, 7 आसमानों से ऊपर सिदरतुल मुंतहा है, उससे आगे अर्श है। हमारे कदम है फर्श पर, और हमारा इल्म, हमारा ख्याल, हमारा तसव्वुर अर्श तक जा सकता है। जिसके कदम हो फर्श पर, जिसके कदम हो फर्श पर, उसका इल्म, उसका ख्याल, उसका तसव्वुर अर्श तक जाए, ये मुमकिन है। हमारे कदम है फर्श पर, और हमारा इल्म अर्श तक जा सकता है। जिस आका के मुबारक कदम अर्श पर होंगे, उस आका का इल्म कहां तक होगा? मेराज की रात जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर अर्श पर पहुंचे, अर्श ने हुजूर के दामने रहमत को पकड़ लिया। अवुर्दा अंत के चू रसीद आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श दस्तज़द अर्श बदामाने इजलाले वे वकुफ इसमें तू सबब आरामे दिले मन व बाइसे तमानीनत सिर्रे मन उफ्ताद बरमन नजर तू या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर जब अर्श पर पहुंचे, अवुर्दा अंत के चू रसीद आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श, जब हुजूर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्श पर पहुंचे, दस्तज़द अर्श बदामाने इजलाले वे, तो अर्श ने हुजूर के दामन को पकड़ लिया और अर्श ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इसमें तू सबब आराम दिले मन, आपका नाम पाक मेरे दिल के आराम का सबब है। वह बाइसे तमानीनत सिर्रे मन, और मेरे अंदर मेरे बातिन के इत्मीनान का सबब है। आपका नाम पाक, इसमें तू सबब आराम दिले मन। अर्श ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपका नाम पाक मेरे दिल के आराम का सबब है। वह बाइसे तमानीनत सिर्रे मन, और मेरे अंदर मेरे बातिन के इत्मीनान का सबब है। आगे से अर्श ने भी वही कहा जो हम सुन्नी अर्ज करते हैं। सुभान अल्लाह। अर्श ने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, उस्ताद बरमन नज़र तू या मोहम्मद, या रसूल अल्लाह, नज़र करम इधर भी फरमा दीजिए। एक जैसी सुन्नी अर्ज करने, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फी बहर हम्मिन मुग़रक़, खुज़ यदी सहिल लना अश्कालना। अर्श ने भी वही अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, एक नज़र करम इधर भी फरमा दीजिए। क्यों? अल्लाह की सारी मखलूक ये जानती है, अल्लाह की सारी मखलूक को पता है, वो जो इस दर से फिरा अल्लाह उससे फिर गया। इस दर से फिरा, जिसने मुस्तफा को छोड़ा रब ने उसको रद्द कर दिया, जिसने मुस्तफा को छोड़ा रब ने उसका इनकार कर दिया, जिसने मुस्तफा को छोड़ा रब ने उसको रद्द कर दिया। सारी मखलूक ये जानती है, वो जो इस दर से फिरा अल्लाह उससे फिर गया। इस दर से फिरा अल्लाह उससे फिर गया, वो जो इस दर का हुआ अल्लाह उसका हो गया। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह सय्यदुत ताइफा है, बनियों के बादशाह है, बनियों के सरदार है। गदा हो गदा, नमक की कान में गिर जाए, अपना वजूद खत्म कर दे। अगर गदा नमक की कान में गिरकर अपना वजूद खत्म कर दे, तो फिर उस पर हुक्म गदे वाला नहीं लगेगा, उस पर हुक्म नमक वाला लगेगा। था मुर्दार, था हराम, पर नमक की कान में गिर गया, नमक की कान में गिरकर उसने अपना वजूद खत्म कर दिया, तो जो हुक्म नमक का है वही हुक्म गदे पर भी लागू होगा। खोट हो चांदी से मिल जाए, खोट चांदी से मिल जाए,
تو جس بھاؤ چاندی بکے گی اسی بھاؤ کھوٹ بھی بک جائے گا. جس ملک چاندی بکے گی اس سے ملک کھوٹ بھی بک جائے گا. لوہا ہو آگ میں گرم ہو کر پک کر آگ ہو گیا تو جو کام آگ کرتی ہے وہی کام لوہا بھی کرے گا. وہی کام لوہا بھی کرے گا. بادام کا چھلکا بادام سے ملا ہو, گری کا چھلکا گری اور چھلکا ملے ہو, بادام کا چھلکا گری سے ملا ہو تو جس بھاؤ گری بکے گی اسی بھاؤ چھلکا بھی بک جائے گا. اگر وہ چھلکا گری سے علیحدہ ہو گیا تو پھر وہ چھلکا چولہے کا ایندھن بنتا ہے, اسے چولہے میں ڈالا جاتا ہے. وہی چھلکا گری سے مل جائے تو جس بھاؤ گری بکے گی اسی بھاؤ چھلکا بھی بکے گا. گدھا نمک کی کان میں گرا, اپنا وجود ختم کر دیا, نمک بن جائے گا. کھوٹ چاندی سے ملا, جس بھاؤ چاندی بکے گی اسی بھاؤ کھوٹ بھی بک جائے گا. لوہا آگ میں رہا, آگ کی صحبت نے اثر کیا کہ وہ آگ کی طرح ہو گیا. جو کام آگ کرے گی وہی کام لوہا بھی کرے گا. اسی طرح جو لوگ اللہ کے ولیوں کے دامن میں آ جاتے ہیں, اللہ کے ولیوں کے سایہ رحمت میں آ جاتے ہیں, جو انوار و تجلیات, جو انوار کی بارش ولیوں پر ہوتی ہے وہی انوار و تجلیات کی بارش ان سنگیوں پر بھی ہوتی ہے. ولیوں پر ہوتی ہے, قریبی لوگوں پر بھی وہی انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم قوم لا یشقی جلیسہم, یہ ایسی قوم ہے, یہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا. وہ کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا, وہ بدبخت نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے, جنہوں نے 100 منات کا مندر فتح کیا. حضرت ابو الحسن خرقانی کے مرید تھے, اور حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ عالم روحانیت میں حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے. ہمارے سلسلہ نقشبندیہ میں یہ ہمارے مرشد ہیں, ہمارے پیر ہیں. شجرہ شریف میں ان کا نام ہے حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ, حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ. باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ مرشد ہیں حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کے, اور حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ مرشد ہیں سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے, جنہوں نے 100 منات کا مندر فتح کیا. ہندوستان پر 100 منات کا مندر فتح کرنے کے لیے 17 حملے کیے. ایک دن سلطان محمود غزنوی نے اپنے پیر, اپنے مرشد حضرت ابو الحسن خرقانی دی بارگاہ بھی عرض کی تھی, مرشدو منو اپنے پیر حضرت باجدید بستامی دی کوئی گل سناؤ. سلطان محمود غزنوی نے عرض کی حضرت ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں کہ مرشدو مجھے اپنے مرشد, اپنے پیران دی کوئی گل سناؤ. حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ دی کوئی گل سناؤ. کہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا محمود جس نے میرے مرشد باجدید بستامی کو ایک نظر دیکھ لیا وہ پھر بدبخت نہیں رہ سکتا. جس نے باجدید بستامی کو دیکھ لیا وہ بدبخت نہیں تھا رہتا, خوشبخت ہو جاتا تھا. سلطان محمود غزنوی کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی. عرض کی سرکار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو جہل ابو لہب کفار ہیں, انہوں نے سرکار کو دیکھا, کافر کے کافر رہے, بدبخت ہی رہے, اور جس نے حضرت باجدید بستامی کو دیکھ لیا ایک نظر وہ ہمیشہ کے لیے خوشبخت ہو گیا. جب محمود نے یہ کہا نا تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کو جلال آ گیا. جب محمود نے یہ عرض کی تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کو جلال آ گیا. آپ نے فرمایا محمود تو مسئلہ سمجھا ہی نہیں, محمود تو مسئلہ سمجھا ہی نہیں. ابو جہل ابو لہب نے مصطفیٰ کو کب دیکھا تھا؟ ابو جہل ابو لہب نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا, مصطفیٰ کو صدیق اکبر نے دیکھا, مصطفیٰ کو فاروق اعظم نے دیکھا ہے, مصطفیٰ کو عثمان غنی نے دیکھا ہے, مصطفیٰ کو حضرت علی نے دیکھا ہے, مصطفیٰ کو امام حسن نے دیکھا ہے, مصطفیٰ کو امام حسین نے دیکھا ہے, مصطفیٰ کو حضرت بلال نے دیکھا ہے. ابو لہب ابو جہل نے حضور کو نہیں دیکھا. انہوں نے محمد بن
अब्दुल्लाह की नजर से देखा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद हबीबुल्लाह की नजर से नहीं देखा। अगर वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की नजर से देख लेते, कभी बदबख्त नहीं थे रह सकते, हमेशा के लिए खुशबख्त हो जाते। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, आप सैयदुल ताइफा हैं। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह सैयदुल ताइफा हैं, बनियों के बादशाह, बनियों के सरदार। लेकिन आप इससे पहले बादशाह के सरकारी पहलवान थे। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बादशाह के सरकारी पहलवान थे, और वो पहलवान थे जो कुश्ती में कभी हारे न थे। एक दिन एक दुबला पतला शख्स बादशाह के पास आया, एक कमजोर शख्स बादशाह के पास आया और कहने लगा, है बादशाह, तेरा वो पहलवान जड़ा कदी किसी को नहीं हरिया, उन्हें मैं हरावांगा। बादशाह को यकीन है, उसने कहा, जुनैद तो अपने वक्त का सबसे बड़ा पहलवान है, वो कदी कुश्ती में नहीं हरिया, तू किमें हराएगा? उन्हें आखिर कुश्ती करा के देखो। उस शख्स ने इसरार थे, कुश्ती की तारीख के दिन मुकर्रर होया, मुकर्रर दिन थे, वो बंदा भी अखाड़े में आ गया थे, बादशाह भी अपने वजीरा मुशीरा के नाल आ गया और हजरत जुनैद भी आ गए। बादशाह के इशारे से कुश्ती शुरू हुई। जो कुश्ती शुरू होने लगी ना, जो कमजोर शख्स हजरत जुनैद बगदादी ने करीब गया, जाके कहने लगा, जुनैद, ना थे मैं पहलवान ना आज तक कभी कुश्ती की है, ना पहलवान ना आज तक कुश्ती की है। मैं तो बादशाह का ये ऐलान सुनकर आया हूँ कि जरा जुनैद को हराएगा, मैं बहुत बड़ा इनाम देंगा। मैं हाँ कमजोर सैयद, मैं तो इनाम की वजह तो आ गया कि बचका जवान ने जाके शादी करांगा। मैं हूँ कमजोर सैयद, मैं इनाम के लिए आया हूँ। जदों ने गल जुनैद बगदादी ने कान विच की थी ना, तो बादशाह ने इशारा कर दिया, कुश्ती शुरू हुई। और जब कुश्ती शुरू हुई, बादशाह ने, वजीरा ने, लोगों ने की देखा, उस कमजोर दुबले पतले शख्स ने पहले हल्ले विच ही हजरत जुनैद बगदादी को जमीन पे लिटा दिया। पहलवान आज तक कुश्ती की है, मैं हाँ कमजोर सैयद। तो इन्नी गल की ना, मैं ते इनाम की वजह तो आया कि बच्चियां जवान ने शादी करांगा। इन्ना क्या जब बादशाह की इशारे की कुश्ती शुरू हुई, जो कुश्ती शुरू हुई तो फिर बादशाह ने वजीरा मुशीरा की देखा कि उस कमजोर दुबले पतले शख्स ने वक्त के सब तो बड़े पहलवान जुनैद बगदादी को जमीन पे गिरा देता। बादशाह को अपनी आंखों पर यकीन ना आया, उसने कहा, दोबारा कुश्ती करो। दोबारा कुश्ती हुई, वही रिजल्ट, वही नतीजा। उस कमजोर दुबले पतले शख्स ने पहले हल्ले में जुनैद बगदादी को जमीन पर लिटा दिया। कुश्ती खत्म हो गई, कुश्ती खत्म हो गई। वो कमजोर दुबला पतला शख्स अपने घर चला गया, जुनैद बगदादी अपने घर चले गए, बादशाह भी चला गया। रात हुई, जुनैद बगदादी सोए, जुनैद बगदादी सोए, मुकद्दर जाग उठा। जुनैद सो गए, मुकद्दर जाग उठा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर हज़रत जुनैद बगदादी की ख्वाब में जलवा कर हुए। हुजूर ने फरमाया, जुनैद, तूने मेरे नाम की लाज रखी, तूने मेरी आल की लाज रखी, तूने
میرے پیر و مرشد سلام عرض کرتے ہیں آواز ہے یوہی کہہ جو ابو المانی نے کہہ کے بیٹھے سبحان اللہ اس کو کتابہ وچ نہیں لگتا فزکس کیمسٹری بیالوجی پڑھنا اس کے مصطفیٰ نہیں ملتا اس کو کتابہ وچ نہیں لگتا نہ دولت ہر حد آئی نہ شمع جلے ہر دل وچ نہ ہر گھر وچ روشنائی اے شراب نہ ہر میخانے نہ ہر بندہ سودائی آزم ہو کوئی ورنہ ورنہ جنو صورت یاد دکھائی اس کو کتابہ وچ نہیں لگتا نہ دولت ہر حد آئی نہ شمع جلے ہر دل وچ نہ ہر گھر وچ روشنائی اے شراب نہ ہر میخانے نہ ہر بندہ سودائی آزم ہو کوئی ورنہ ورنہ جنو صورت یاد دکھائی صورت یاد دکھائی صورت یاد دکھائی کیوں رب کو وہ عبادت چاہیے رب کو وہ عبادت چاہیے کہ جس کے اندر محبت رسول ہو جس کے اندر عشق رسول ہو جس کے اندر محبت رسول ہو جس کے اندر عشق رسول ہو کیونکہ قدرت یہ بتانا چاہتی ہے حبیب مجھے ایسی عبادت چاہیے کہ عبادت ہو میرے لیے اطاعت ہو تیرے لیے حبیب عبادت ہو میرے لیے اطاعت ہو تیرے لیے عبادت ہو میرے لیے اطاعت ہو تیرے لیے قیام ہو میرے لیے سلام ہو تیرے لیے ہو میرے لیے خشوع ہو تیرے لیے سجود ہو میرے لیے درود ہو تیرے لیے سجود ہو میرے لیے درود ہو تیرے لیے سر چکے میرے سامنے دل چکے میرے اب یہ بتانا چاہتے ہیں مجھے ایسی عبادت چاہیے کہ عبادت ہو میرے لیے اطاعت ہو میرے حبیب کے لیے سونیا ایسی عبادت ہو کہ عبادت ہو میرے لیے اطاعت ہو تیرے لیے عبادت ہو میرے لیے اطاعت ہو تیرے لیے قیام ہو میرے لیے سلام ہو تیرے لیے رکوع ہو میرے لیے خشوع ہو تیرے لیے سجود ہو میرے لیے درود ہو تیرے لیے سر چکے میرے سامنے دل چکے میرے سامنے المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے بلو سمعوا فی مصر اوصاف خده لما بدلوا فی صوم یوسف نقدی لوامی زلیخا لو رأینا حسنه لأشرفنا بقد القلوب علی الجدی لوائم زلیخا لو رأینا جبینه لآثرنا قد القلوب علی الجدی بلو سمعوا فی مصر اوصاف خده اگر مصر والے میرے محبوب کے رخسار کے بارے میں سن لیتے لما بدلوا فی صوم یوسف نقدی تو پھر یوسف علیہ السلام کو خریدنے میں کبھی اپنی نقدی نہ لٹاتے یوسف علیہ السلام کو خریدنے میں کبھی اپنی نقدی نہ لٹاتے لوامی زلیخا لو رأینا حسنہ حضرت زلیخا کو ملامت کرنے والی اگر میرے محبوب کا حسن دیکھ لیتی لأشرفنا بقد القلوب علی الجدی تو پھر انگلیاں نہ کاٹتی بلکہ اپنے دلوں سبحان اللہ انگلیاں نہ کاٹتی بلکہ اپنے دلوں کو کاٹ دیتی لوامی زلیخا لو رأینا حسنہ لأشرفنا بقد القلوب علی الجدی لوائم زلیخا لو رأینا جبینہ حضرت زلیخا کو ملامت کرنے والیاں اگر میرے محبوب کی جبین دیکھ لیتی میرے محبوب کی بشانی دیکھ لیتی لآثرنا قد القلوب علی الجدی تو پھر اپنی انگلیاں نہ کاٹتی بلکہ اپنے دلوں کو کاٹتی سبحان اللہ کہ برن قرآن دے بھول سارے تیری شان زیادہ کوئی ہو تکیا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے دن رات ہوتا ہے وہ شور تکیا اللہ والے گل مکا چھڑی تسا ہو تکیا آسا ہو تکیا رسالہ نارب عرش مولا ہوتے نارب خانے کعبے ہو نارب علم کتابی لبا نارب وچ محرابے ہو گنگا تیرن تھی منہ نہ ملیا مارے پینڈے کے حسابے ہو جاتا مشر پھڑیا باہو
کثیرا او کی جانے قدر نبی دی جا بے مشرب پیرا سبحان اللہ دوستو تھوڑے سامنے پیرن دے پیر تشریف فرمان ہیں جڑے بیعت نہیں ہوئے اے چادرہ پکڑ لو سرکار کلمہ شریف پڑھ کے پردے بیعت لگی جنہاں دوستاں نے اے تک بیعت نہیں کی تھی چادرہ پکڑ لو سرکار کلمہ شریف پڑھنے کے پردے بیعت لگی جنہاں دوستاں نے بھی چورا شریف نال نسبت قائم کرنی ہے چورا شریف او گدیو دربار ہے جتوں ایک ولی نہیں دو ولی نہیں تین ولی نہیں بے شمار اور اللہ نے فیض حاصل کیتا ہے سبحان اللہ بڑے پنجاب دیاں جتنیاں بھی معروف سلسلہ نقشبندیاں دیاں گدیاں نے آستانے نے سب دی چھوڑی وچ فیض چورا شریف دے بے شک سب بل واسطہ یا بلا واسطہ مرید بابا جی سرکار خواجہ نور محمد چراہی رحمۃ سبحان اللہ علی پور شریف آلو مہار شریف مناڑا شریف بابی شریف نتھیال شریف کرتو شریف پٹوری شریف دیوا شریف عیدگاہ شریف غرض کے جتنیاں بھی سلسلہ یا نقشبندیاں دی عظیم الشان بڑیاں بڑیاں گدیاں نے آستانے نے درگاہاں نے انہاں دی چھولی وچ فیض چورا شریف دے جنہاں نسبت قائم کرنی ہے کہ آکے چادر رومال کپڑے نو پکڑ لو میرے نال کلمہ شریف پڑھو بعد میں سٹیج تے آکے اپنے نام پتے لکھوائیو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ توبہ استغفار توبہ استغفار توبہ استغفار توبہ استغفار توبہ استغفار توبہ استغفار اے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دی طرفوں تھانو اس میں ذات اللہ دی اجازت دی تو سب قبول کی تھی آنکھوں کو قبول اے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دی بیعت قبول کی تھی آنکھوں کو قبول اے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دی بیعت قبول کی تھی آنکھوں کو قبول دوستو تمہارا تعلق ان چورا شریف کے نالے نماز پنجانا ادا کرنی ہر نماز کے بعد ایک تسبیح اللہ ہو ایک تسبیح حیو یا قیوم سبحان اللہ جڑے پہلی دفعہ مرید ہوئے ہو سٹیج تے آکے اپنے نام پتے لکھواؤ اپنے پیر خانے دا شہدہ شریف اور کارڈ لال لے لو جڑے لالا زاد کا نوری فرخ آباد سنگیو وہ صبح 9 بجے انشاءاللہ اپنے کرنے جاری رکھیو ایسے دا ایسے کالونی دا دعامہ دا پروگرام ہو جائے گا باقی کہ شمس آباد اور کالا خدائی روڈ اور اگے جناب صوفی عبدالحمید صاحب دی کو حیدر روڈ فدر مارکے سارا بعد جو اس ایریے سے یوسف پارک والے سے کی جو یوسف پارک ہوتے محفل ہوئے گی وہ جس طرح اگے ترتیب ہے جیا موسیٰ دے سنگی سارے سنگی ہاں جی یہ جدو اس علاقے میں محفل پاک ہویا کرے گی اگلے دن ہوتے دیا دعا ہوں بے شک بے شک جدو اگے مئی دے شیڈیول آئے گا سارا وہ دے جدو جناب بادشاہ صاحب انشاءاللہ محفل پاک کو مئی میں چھوئے رچنا ٹاؤن والی محفل پاک راسہ اسلم صاحب دی جناب صوفی عبدالحمید صاحب دی محفل پاک ہوئے گی محفل دے نال پھر رچنا ٹاؤن دیا دعا ہوں یعنی جس ایریے میں جو محفل پاک ہویا کرے گی اس ایریے میں دعا اس محفل دے نال ہویا کرے گی جدو بادامی پاک وچ محفل ہوئے گی بادامی پاک دیا دعا او دے نال ہون گیا مگر پورے محفل پاک کو مگر پورے دیا دعا اس محفل نال ہون گیا وہ ساری ترتیب انشاءاللہ مئی میں ہوئے گی سبحان اللہ اس ایریے میں چونکہ محفل پاک ہو گئی ہے نانا زار ہے فرخ آباد کا رونی چڑھیے صبح انشاءاللہ ایسے ایریے دیا دعا ہو جائے انشاءاللہ آخر نکلتا وسیع انتظام میں سب دوستان نے نقل کر کے جا رہے ہیں صبح جمعے والی جگہ کے سب سمجھے 1 بجے پہنچ جائے سب سنگی اپنے مقصد کی دلاج رکھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم آمین اور ایک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ محفل پاک اپنی بارگاہ کو قبول فرمائے آمین جناب غلام مصطفیٰ صاحب نے واصف صاحب نے حافظ صاحب نے انہاں دے والدین نے سنگیاں نے ساتھیاں نے احباب نے گھر والے نے صوفی صاحب نے دیگر انہاں دے عزیز اقارب جو محفل پاک وچ حاضر ہوئے مولا کریم انہاں نے جو محفل پاک کی تھی اپنی بارگاہ کو قبول فرمائے آمین مولا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ اس محفل پاک وچ اگر کوئی بے اولاد ہے اولاد نرینہ عطا آمین قرض داراں نوں قرض جات عطا آمین بیماراں نوں شفاء کاملہ عطا آمین بے ہدایتاں نوں ہدایت عطا آمین بے سکوناں نوں سکون عطا آمین مولا کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ ساڈے نال گھراں نوں انہاں ڈیریاں نوں تا قیامت آباد تے آمین مولا کریم انہاں دے رزق برکت روزی کی برکت استان برکت عمرہ برکت آمین سکون عافیت نصیب فرما آمین سختیاں تکلیفاں مصیبتاں بیماریاں پریشانیاں دور آمین اپنی رحمت کرم فضل نازل فرما آمین مولا کریم عظیم بارگاہ وچ اپنی رحمت دے کرم دے فضل دے عزت دے رزق دے سکون دے دروازے کھولے آمین
मौला करीम सब संगियां को अपने मुर्शिद खाने दी होर मोहब्बत होर वफा प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा इश्क नसीब फरमा आमीन। मौला करीम साल खैरियत दे नाल गुजरे साल तो बाद दोबारा सुहानियां खड़ियां नसीब आमीन। मौला करीम सन जिंदा रखी हुजूर की मोहब्बत प्यार गुलामी इत्तिबा इताअत इश्क में जिंदा रखी आमीन। मौला करीम सन मौत तवी हुजूर दी गुलामी विच मौत आमीन। मौला करीम सन मैदान महशर विच उठाई सरकार की गुलामी विच आमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाब आमीन। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि का या हबीब प्यारा का बड़ा कर देने अपने मंगते नाल प्यारा का बड़ा कर देने जो भी मंगा मैनू सरकार अता कर देने बड़े लजपाल ने आका बड़े लजपाल ने आका हर इज़्ज़तां दा सदा ओना दे गल विच पैना ओना खुशबख्तां दा ना मर के भी जिंदा रहना जेड़ सरकार दो आलम दी सना कर देने जेड़ सरकार दो आलम दी सना कर देने जो भी मंगा मैनू सरकार अता कर देने गोड़ इस सच्ची इबारत ते भी करना चाहिए पहला कलमा फिर ओना लोकां नू पढ़ना चाहिए मेरे आका नू जेड़े रब तो जुदा कर देने मेरे आका नू जेड़े रब तो जुदा कर देने जो भी मंगा मैनू सरकार अता कर देने वंड दे फुल खुशियां ते मुक जांदा ओना दा रोना सारा कुछ ओना नू दे देंदा ए अल्लाह सोना किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद हम फकीरों की सरबत पे लाखों आमीन। हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाब सुभान मौला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका जेड़े शहीद होए ने जेड़े मरहूमा ने मरहूम ने मौला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका अजीम बारगाह विचों जन्नतुल फिरदौस विच आना आमीन। बख्शिश फरमा दरजात बुलंदियां अता आमीन। करोड़ हार रहमत दा नुज़ूल आमीन। मैदान महशर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्ब नसीब फरमा आमीन। शफाअत नसीब फरमा आमीन। जन्नतुल फिरदौस में जाना मकाम अता आमीन। जिन्हें सरकार मिलने मुसाफा करना थी कर सारे दोस्तों ने इस सुबह जुमा को मुबारक इंशाअल्लाह अपने मुर्शिद पाक के नाल पढ़ना है। तमाम दोस्त 1 बजे तक मस्जिद में पहुंच जाए शरीफ